رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة علی وقتها قلت ثم ای قال ثم بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا نماز کے بعد کون سا؟ کہا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ دونوں عمل بڑے اہم ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ نسائی کے اندر موجود ہے من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، کہ ایک بندہ اونٹنی کے تھن کو پکڑتا ہے دودھ نکالنے کے لیے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے، تو 2 مرتبہ جو اس نے اونٹنی کا تھن پکڑا، ان 2 مرتبہ پکڑنے کے درمیان جو وقفہ ہے نا، کتنا وقفہ ہے؟ منٹ کا ہے۔ پکڑا، چھوڑ دیا، پھر پکڑ لیا، تو 2 مرتبہ اونٹنی کا جو تھن پکڑا، ان کے درمیانی جو وقفہ ہے، جو اتنا جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، واجبت لہ الجنہ۔ ترمذی میں بھی موجود ہے، روایت نسائی میں بھی ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اتنا اہمیت کا عمل ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے جہاد کے فضائل پر پوری ایک کتاب ذکر کی ہے، کتاب الجہاد، سنن نسائی کے اندر تقریباً 150 سے 200 کے درمیان احادیث ذکر کی ہیں جو جہاد کے فضائل پر ہیں۔ اس سب کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احی والدک، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، ان کی خدمت میں لگ جا، ان کے ساتھ لازم ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا کرے، جہاد کا ثواب ملے گا اس بندے کو جو والدین کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا جاہمہ تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں زندہ ہے، باپ زندہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یعنی جہاد کتنی اہمیت کا عمل ہے۔ اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور جو بر الوالدین ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ جہاد کتنا اہمیت کا عمل ہے۔ اس سے پہلے کیا؟ بر الوالدین، اور اس سے بھی پہلے کیا ذکر کیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ تو اس پر پابندی کیجیے، نماز پر پابندی کیجیے، نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، نماز کی فکر اپنے دل کے اندر ہر وقت جو ہے نا وہ پیدا کیجیے۔
तड़प पैदा हो जाए। एक नमाज पढ़ी, दूसरी का इंतज़ार, दूसरी पढ़ी, तीसरी का इंतज़ार, तीसरी पढ़ी, चौथी का, चौथी पढ़ी, पाँचवीं का, नमाज के इंतज़ार में लग जाओ, ये सबसे अफजल अमल है। अल्लाह ताला हमें इन 3 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।